صحیح مسلم میں مذکور ہے اس وقت کے فرعون ابو جہل کو دو کم سن نوجوانوں حضرت معاذ بن عمر بن جموح اور حضرت معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈھیر کر دیا۔ ابو جہل کے قتل کے بعد مشرکین کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور وہ جان بچانے کے لیے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ بھاگنے والوں کا تعاقب کرو اور انہیں گرفتار کر لو۔ چنانچہ 70 افراد گرفتار کر لیے گئے اور 70 ہی قتل ہوئے۔ کفر کی گردن ٹوٹ گئی، شرک کا غرور سرنگوں ہو گیا، تکبر ہار گیا، تواضع جیت گئی، کثرت کو شکست ہوئی اور قلت کو کامیابی ملی۔ خصائص الکبریٰ میں مذکور ہے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیے، امام الموحدین کی دعا بھی قبول ہوئی اور رئیس المشرکین ابو جہل کی دعا بھی قبول ہوئی۔ امام الموحدین نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی تھی، اے اللہ تو نے مجھ سے جس چیز کا وعدہ کیا تھا آج وہ وعدہ پورا فرما، اور اے اللہ ہماری مدد فرما۔ رئیس المشرکین ابو جہل نے دعا کی تھی، اے اللہ ہم میں جو تیرے نزدیک محبوب اور پسندیدہ ہے آج اس کو فتح و نصرت عطا فرما۔ واقعی ابو جہل کی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے اس جماعت کی مدد و نصرت فرمائی جو اللہ کو محبوب اور پسندیدہ تھی۔ طبقات ابن سعد صفحہ 321 جلد نمبر 1 میں مذکور ہے، جب مدینہ میں مسلمانوں کی فتح کی خبر پہنچی تو منافقوں اور یہودیوں کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ سمجھے کہ خبر لانے والے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معاذ اللہ دماغ معوف ہو گیا ہے۔ حقیقت میں یہ واقعہ ایسا ہی تھا۔ ظاہری اسباب پر نظر رکھنے والا کوئی شخص یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان بے سر و سامانی میں کافروں کے لشکر جرار کو شکست دے سکتے ہیں۔ یہ تو ایسے ہی تھا گویا اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ابابیلوں سے ہاتھیوں کو تہس نہس کروا دیا تھا۔ عقل کے اندھوں نے بھی اللہ کی غیبی نصرت کا مشاہدہ اپنی آنکھوں سے کر لیا۔ اس لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جنگ کو یوم الفرقان قرار دیا ہے۔ سورہ انفال میں ارشاد خداوندی ہے، ان کنتم آمنتم باللہ وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان۔ یوم بدر حق و باطل میں امتیاز کا دن تھا۔ یوم بدر ایمان و کفر میں واضح فرق کا دن تھا۔ یوم بدر اہل اخلاص اور اہل نفاق کی پہچان کا دن تھا۔ یوم بدر قیامت تک حاصل ہونے والی اسلامی فتوحات کے آغاز کا دن تھا۔ صحابہ کرام ہی نہیں، کئی مشرک بھی مختلف شکلوں میں غیبی امداد کا ظہور دیکھ چکے تھے، لیکن جو لوگ میدان بدر سے دور بیٹھے تھے انہیں قریشی لشکر کی شکست کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ مدینے کے منافق اور یہودی اس خبر کو جھوٹ قرار دے رہے تھے، مکے کے مشرک اسے افواہ کا نام دے رہے تھے۔ صحیح بخاری کتاب المغازی میں مذکور ہے کہ جب ابن حابس خزاعی سب سے پہلے مکہ پہنچا اور جا کر لشکر اسلام کا حال سنایا تو صفوان بن امیہ کہنے لگا، یہ تو پاگل ہو گیا ہے اور نہ جانے دیوانگی میں کیا بک رہا ہے، لیکن جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا تھا۔ جب دوسرے لوگوں نے بھی آ کر بدر کی ذلت آمیز شکست کی تصدیق کر دی تو گھر گھر میں صف ماتم بچھ گئی اور ہر طرف سے انتقام انتقام کی صدائیں بلند ہونے لگی۔ ابو سفیان نے قسم کھائی کہ جب تک
اس شکست کا بدلہ نہیں لوں گا۔ اس وقت تک زندگی کی ہر عیش اور آرام کو اپنے اوپر حرام سمجھتا ہوں۔ اس کی بیوی ہندا نے بھی یہی قسم کھائی۔ اس کا باپ عتبہ، اس کا بھائی شیبہ، اس کا بیٹا حنظلہ قتل ہو گئے تھے اور دوسرا بیٹا گرفتار ہو گیا تھا۔ قریش مکہ کے یہی انتقامی جذبات تھے جن کے نتیجے میں غزوہ احد برپا ہوا۔